اسلام کا سب سے پہلا معرکہ کفر کے ساتھ ہوا تھا۔ قرآن مجید نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے کہ فرق کرنے کا دن ہے۔ یہ وہ معرکہ ہے جس کی دھاک کفر کے سینے پر ایسی بیٹھی ہے، آج بھی کفر جو ہے غزوہ بدر کے نام سے ہی کانپتا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بھی امت کو مشورہ دیا ہے، شرط یہ ہے کہ تو فضائے بدر پیدا کر، تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ عالم اسلام کو، خاص طور پہ حضور کی امت کو، مسلمانوں کو غزوہ بدر کی جو للکار ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس سبق کو ملت کے جوانوں کو بدر کا سبق اور بدر کا نصاب کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم کو جو آج درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے، ٹائم گزاری کا ہے، لیکن غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے، جب تک میں اور آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ سارا لب لباب یہ ہے کہ جب فضا پیدا ہو جائے نا تو پھر اللہ مدد کر دیا کرتا ہے۔ تو جب فضا ہی نہ پیدا ہو تو پھر مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اس کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں بدر والوں کا میرے رب نے ذکر فرمایا ہے۔ اس دن میرے آقا کی نبوت کا، صداقت کا دن تھا۔ غزوہ بدر کا جو دن ہے، اہل ایمان کی اللہ نے مدد فرمائی ہے، نصرت عطا فرمائی اہل ایمان کو۔ دیکھیں، ہدایت ہمیں ملے گی تو قرآن مجید سے ملے گی۔ کس سے ملے گی؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ شفا ملے گی تو اس قرآن سے ملے گی، کامیابی ملے گی تو ہمیں اس قرآن سے ہی ملے گی، نصیحت ملے گی تو ہمیں اس قرآن سے ہی ملے گی، اور آخرت کا جو نور ہے وہ نصیب ہوگا تو ہمیں اس قرآن سے ہی نصیب ہوگا۔ تو ساری چیزیں ہمیں قرآن سے ملیں گی، تو ذرا غور تو کریں قرآن کس طرح نازل ہوا ہے۔ یہ میرے رب نے نازل کیا ہے جبریل امی کے ہاتھوں، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر نازل ہوا ہے۔ مجھے بتائیں یہ امت تک کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ کے ذریعے۔ کن کے ذریعے؟ امت تک قرآن کی دولت کیسے پہنچی ہے؟ صحابہ کے ذریعے۔ کس نے قرآن کو جمع کیا ہے؟ صحابہ نے۔ کس نے؟ جو آج جو قرآن کی شکل اور صورت ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ترتیب کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے۔ کس نے کیا ہے؟ تو میں اور آپ صحابہ کو بیچ سے نکال دیں تو قرآن ہم تک پہنچ سکتا تھا۔ دیکھیں، دو ماخذ ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ قرآن بھی اور حدیث بھی یہ امت تک پہنچے ہیں تو صحابہ کے ذریعے ہی پہنچے ہیں۔ کن کے ذریعے پہنچے ہیں؟ صحابہ کے ذریعے۔ کن کے ذریعے؟ پھر ہم صحابہ کو اپنی زندگی سے دور نہیں کر سکتے، صحابہ کو ہم اپنی زندگی سے دور نہیں کر سکتے۔ تو غزوہ بدر کی جو للکار ہے، یہ جو قرآن نے بدر والوں کا جو ذکر کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر، بڑے صاف اور واشگاف الفاظ میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا تحقیق ہم نے تمہاری مدد کی۔ کس نے مدد کی؟ اللہ نے۔ کس نے؟
اللہ نے تم تو بے سر و سامان تھے، تم تو کمزور تھے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم نے بدر والوں کی مدد کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ تو کمزور تھے، بے سر و سامان تھے۔ اس واقعہ بدر کا، غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے کہ میرے آقا کریم نے اعلان نبوت کے 15 سال بعد کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں لڑی، کسی قسم کی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے۔ مکہ سے مدینہ منورہ میرے آقا کریم نے اور حضور کے صحابہ نے ہجرت بھی فرما لی، اس کے باوجود بھی، ہجرت فرمانے کے باوجود بھی وہ جو مشرکین مکہ تھے، قریش مکہ تھے، وہ حضور علیہ السلام کو اور حضور کے غلاموں کو، صحابہ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ مکہ سے آ کے مدینہ منورہ میں حضور کے غلاموں کا مال لوٹ کر چلے جاتے، چوریاں کر کے چلے جاتے اور طرح طرح کے نقصانات پہنچاتے۔ اب 15 سال تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حضور بھی اور حضور کے صحابہ بھی صبر کرتے رہے۔ لیکن جب اللہ نے عالم اسلام کو دلیر ہستیاں عطا فرمائیں، حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ حضور کے غلام ہو گئے، حضرت ابو عبیدہ بن الجرح جیسی ہستیاں مسلمان ہو گئیں، حضور کی غلام ہو گئیں۔ جب ان نامور ہستیوں نے اسلام قبول کیا، میرے آقا کریم کے غلام ہو گئے، پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ مشرکین مکہ اور قریش مکہ تنگ کرنے سے باز نہ آئے۔ تو پھر قرآن میں بھی حکم آیا وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، محبوب مومنین کو حکم دیں لڑائی کے لیے، جنگ کرنے کے لیے مومنین کو حکم دیں۔ جب قرآن مجید میں حکم آیا تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تیاری کرو، یہ روز روز ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو ایک دن ہم بھی ان کا قافلہ روکتے ہیں۔ عرب کے اس جاہل معاشرے کے اندر بھی پورے مکے کا، قریش والوں کا ایک بندہ سامان تجارت لے کے ملک شام کی طرف، دوسرے ممالک کی طرف آتا تھا، اس وقت بھی پارٹنر بن کے کاروبار ہوتا تھا۔ عرب کے اس جاہل معاشرے میں بھی کسی سے دھوکہ کرنا، جھوٹ بولنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں، لیکن میں اور آپ آج کے اس معاشرے میں بھی اس کو اتنا عیب نہیں سمجھتے۔ کسی کے مال پر ہم نظر رکھتے ہیں، کسی کے پیسے پر ہم نظر رکھتے ہیں، اس لیے اللہ پھر ہمیں دولت نہیں دیتا، اللہ ہمیں عزت وہ عطا نہیں کرتا جب ہماری نظر ہی اللہ رسول پر نہیں ہے، کسی کی جیب پر ہے، کسی کے مال پر ہے، کسی کی طاقت پر ہے، کسی کی اقتدار پر ہے، پھر اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے نہیں کھول۔ اس معاشرے میں ابو سفیان لے کے مال لے کے نکلا۔ اب جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم فرمایا چلو بھائی تیاری کرو، ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ حضور اور حضور کے صحابہ تمہارا قافلہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بڑا ہوشیار اور تیز آدمی تھا، چلو اس نے ایک ہی قاصد کو بھیجا کہ جاؤ سارے مکے میں خبر پھیلا دو کہ مسلمانوں نے ہمارا قافلہ روک لیا ہے، لوٹ لیا ہے۔ اور اس زمانے میں جب خبر کوئی بری ہوتی تھی تو اپنے جسم کے کسی حصے پہ سے خون نکال کر وہ قاصد بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا یا کسی سواری پہ جاتا تھا، تاکہ جو کوئی دور سے بھی دیکھے اس کو بھی محسوس ہو جائے کہ یہ کوئی اچھی خبر لے کے نہیں جا رہا، اتنی تیزی سے جو جا رہا ہے۔ تو اس قاصد نے اپنے اونٹ کے کان بھی کاٹ ڈالے تاکہ پتہ چلے یہ کوئی بڑی بہت بری خبر ہے، اور اس لیے تمام جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ سارے جمع ہو جائیں۔ اب وہ سارے مکہ سے، قریش مکہ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے ابو سفیان کے قافلے کی طرف، حالانکہ ابو سفیان دریا کے راستے بیچ بچا کر کے وہ مدینہ شریف کی طرف آیا ہی نہیں ہے، وہ گزر گیا۔
اس کا قافلہ، ساز و سامان، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ حفاظت سے گزر گیا۔ اب ابو جہل نے، عتبہ نے، عتیبہ نے، شیبہ نے، ولید نے، انہوں نے 1000 کا لشکر جمع کیا۔ کتنے کا؟ 1000 کا۔ ہر ایک کے پاس اسلحہ سے وہ لیس ہو کے آ رہے ہیں، نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں۔ 1000 کا لشکر جمع کیا ہے۔ اب ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نا حفاظت سے گزر گیا ہوں، مدینہ شریف ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اب ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ کہنے لگا ہم مسلمانوں کے جو محبوب ہیں نا، جو اللہ کے محبوب ہیں، ہم ان کا اب قلعہ کما کر کے ہی آئیں گے، ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ، حضور کے صحابہ کو اذیت پہنچانے کے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اب انہوں نے، ان کو خبر پہنچی کہ حضور اور حضور کے صحابہ 313 لوگ ہیں، نہتے 313 بشر شوق شہادت میں، نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان محمد کی قیادت میں، نہ تیگ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ پالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کملی والے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ حضور کے صحابہ کا بھروسہ حضور کی ذات پر ہے۔ ظاہری طور پر بے سر و سامان ہے، کوئی سامان پاس موجود نہیں ہے، 6 زریں ہیں، 8 تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، اور جس سواری پہ میرے اور آپ کے آقا نے، اللہ کے رسول نے سفر کرنا ہے، سواری ایک ہے پر ہستیاں 3 ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، حضرت زید ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم تینوں ہی سواری پہ سفر کریں گے۔ حضور فرمانے لگے کبھی علی بیٹھیں گے، کبھی زید بیٹھیں گے، اور کبھی میں بیٹھوں گا۔ اب جب حضرت زید کی باری آتی، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، میں خود اس کی لگام پکڑ کے چلتا ہوں۔ حضرت علی بھی یہ عرض کرتے تو میرے اور آپ کے آقا اللہ کے رسول فرماتے اے زید اور علی تمہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے نہیں ضرورت۔ حضور اپنی باری پہ خود سوار ہوتے اور دوسروں کی باری پہ حضرت علی اور حضرت زید کو سوار کرتے۔ یہ رحمت للعالمین نبی کی شان ہے، یہ حضور کا اپنے ماتحتوں سے یہ محبت ہے، حضور کا محبت کا یہ انداز ہے، یہ رنگ ہے۔ ادھر 313 ہیں، کوئی ظاہری طور پر سر و سامان نہیں ہے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، اسلحہ سے لیس ہے، زریں ہیں، تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، اور ساتھ اس نے کہا، ابو جہل نے اعلان کیا کہ ایک سردار ہر روز ایک اونٹ ذبح کرے گا، گانا گانے والی عورتیں گانا گائیں گی، شراب کے دور چلیں گے، معاذ اللہ کہ مسلمانوں کے خلاف اس قدر ہم آگ بھڑکائیں گے کہ وہ ہم سے بچ کے نہیں جائیں گے۔ لیکن ادھر شراب کے دور چل رہے ہیں، ادھر حضور اور حضور کے غلاموں کا کیا حال ہے؟ حضور نے فرمایا رات کو مصلی آباد کریں گے، دن کو اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں گے۔ رات کو مصلی آباد کریں گے، دن کو اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں گے، نعرہ تکبیر بلند کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ وہ 1000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اتنا ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے، بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ جب میرے آقا کریم نے مشورہ لیا نا صحابہ سے، تو سیرت نگاروں نے لکھا سب سے پہلے جو ہستی اٹھی تھی نا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہستی تھی۔ عرض کرنے لگے محبوبہ بات ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں، آپ حکم تو فرمائیں، آپ حکم تو فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھے، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ میری تلوار کو تو زنگ ہی لگ گیا ہے، میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں، آپ حکم تو فرمائیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم تو ان کافروں کی گردنیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ جب میرے آقا کریم نے دیکھا نا یہ سارے وہ صحابہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکہ سے آئے ہیں، مدینہ والوں سے تو کوئی مشورہ نہیں لیا۔ جب مدینہ والوں سے مخاطب ہوئے نا تو سب سے پہلے حضرت مقداد اٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی طرح تو نہیں ہے جو کہے کہ یا آپ لڑیں یا آپ کا رب لڑے، یا رسول اللہ
ہم تو خشکیوں سے بھی لڑیں گے، دریاؤں میں سے بھی لڑ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اور صحابی اٹھے، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن الجراح۔ عرض کی یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قریش مکہ سے، مشرکین مکہ سے۔ عرض کی یا رسول اللہ سنا ہے جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، محبوبہ آپ کا حکم ہو ہم تو جنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، دیووں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ محبوب ہم تو آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، محبوب آپ حکم تو فرمائیں۔ اب یہ بے سر و سامان یہ قافلہ اب جانے لگے نا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص، حضور نے فرمایا ساتھ چلیں گے۔ ان کی 17 سال کی عمر ہے، 16-17 سال کی عمر، مفسرین نے لکھا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی ہیں عمیر بن ابی وقاص، وہ بھی بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا ساتھ چلیں گے، عمیر رہ جائیں گے، عمیر ان سے بھی چھوٹے ہیں۔ جب یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی نا، تو حضرت عمیر بن ابی وقاص بچوں کی طرح رونے لگ گئے۔ بھائی کہاں کسی سیر کو جانا ہے، کسی دعوت میں جانا ہے جس کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں۔ جب وہ رونے لگ گئے تو محبوب نے فرمایا آپ کی تو عمر ہی تھوڑی ہے، آپ کا بڑا بھائی تو جا رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ قد میں یہ بڑا ہے پر طاقت میں میں بڑا ہوں، طاقت میں میں بڑا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیسے پتا چلے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ اب کشتی کروا لیں اور ابھی دیکھ لیں کہ طاقت میں میں بڑا ہوں کہ نہیں، طاقت مجھ میں زیادہ ہے کہ نہیں۔ اب وہ کشتی کرنے لگے۔ امام زرقانی نے لکھا ہے میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہ کشتی کرنے لگے تو چھوٹا بھائی بڑے سے کہتا ہے تیرا تو نمبر لگ ہی گیا ہے، اور ویسے بھی محبوب جسے قبول فرما لے نا اسے رد نہیں کرتے، تو نے تو جانا ہی ہے، حضور نے فرما دیا ہے، چل تھوڑی دیر کے لیے ہار جانا، میں بھی تیرے ساتھ چلا جاؤں گا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص کشتی لڑنے لگے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نیچے لیٹ گئے، کشتی ہار گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا نا، امام زرقانی کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام رو پڑے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور فرمانے لگے جس قوم کے 14 سال کے بچے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس قوم کو شکست کوئی نہیں دے سکتا، ان غلاموں کو، میرے غلاموں کو شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ اب حضور اور حضور کے صحابہ 313 کا لشکر ہے، بظاہر بے سر و سامانی ہے، ادھر انہوں نے نا بدر کے میدان پہ قبضہ کر لیا، جہاں پہ سبزہ تھا، کنواں تھا، جہاں پہ ہریالی تھی۔ اب وہ سارے کفار اور مشرکین انہوں نے قبضہ کر لیا، ابو جہل نے، سفیان نے، عتبہ نے، عتیبہ نے، شیبہ نے، ولید نے، سارے جو کافر تھے وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام، تپتی ہوئی صحرا کا ریگستان ہے، وہاں حضور کے اور حضور کے صحابہ، مفسرین نے لکھا ہے اس دن حضور کا بھی حضور کے صحابہ کا 17 رمضان کا دن تھا، روزے کی حالت میں تھے۔ کس حالت میں تھے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم نے کام پہ جانا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں تو کام کرتا ہوں، یہ کام بڑی مشکل والا ہے۔ مجھے بتائیں کسی صحابی کی زندگی میں یہ بات ہوئی ہو کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج کام پہ جانا ہے، میں نے روزہ، جب اللہ نے فرض کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رکھ سکتا ہے، ہر حال میں، بیماری کے علاوہ ہر حال میں رکھ سکتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے صحابہ کا جب جذبہ دیکھا، اب نہ کوئی پانی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جہاں پہ کنواں تھا وہاں پہ مشرکین مکہ نے، کفار نے قبضہ کر لیا۔ اب یہاں پہ حفیظ جلندری اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جب میرے آقا کریم اور حضور کے صحابہ میدان بدر میں داخل ہوئے نا، تو تپتا ہوا صحرا تھا، ریگستان تھا، تپش بڑی زمین پہ پڑ رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی، تو زمین رو کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا اللہ تیرا محبوب میرے اوپر آیا ہے، اس کے قدم لگے مجھے ذرا ٹھنڈا نہیں کر دیتی؟ یا اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول فرما۔ اب زمین دعائیں مانگ رہی ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے قدم میرے اوپر لگے ہیں، مجھے ذرا ٹھنڈا نہیں کر دیتی؟ تیرا محبوب رحمت للعالمین ہے، مجھے تو اس سے شرم آئے گی، اگر میں آگ برساؤں تو زمین دعائیں مانگ رہی ہے کہ رحمت للعالمین محبوب جو ہیں اس کے قدم میرے اوپر لگے ہیں۔ بارش ہو گئی، اب کفار کی طرف پہلے ہی پانی تھا، وہاں سے سارا کیچڑ جمع ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا
کہ یہاں پہ نا چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو، پانی کو جمع کر لو۔ صحابہ نے وضو کیا، پانی کو جمع کر لیا۔ اب رات کا وقت ہے، ادھر سے نا کافروں کی طرف سے پانی ختم ہو گیا۔ دو کافر نا چوری سے آ کے حضور کے صحابہ کی طرف، مسلمانوں کی طرف آ کے چوری سے پانی حوض سے پی رہے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی نے دیکھا نا کافر پانی پی رہے ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ دیکھو دو کافر پانی پی رہے ہیں، آپ حکم فرمائے تو میں انہیں مار نہ دوں، واصل جہنم نہ کر دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافر ہیں، یہ تو دشمن ہیں، ہمیں مارنے آئے ہیں، ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ پھر کیا ہوا؟ کافر ہیں، وہ تو کافر ہیں، پر میں تو رحمت للعالمین نبی من کے آیا ہوں نا، وہ تو کافر ہیں نا، ہم نے ان کا مقابلہ تو نہیں نہ کرنا، پینے دو پانی۔ اب رات کو جاسوسی کے لیے ابو جہل نے بھیجا، تو اس نے جا کے کہا 313 ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں، تھوڑے سے گھوڑے ہیں، تھوڑا سا ساز و سامان ہے، ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ابو جہل ابھی بات پوری سنی نہیں تو کہنے لگا اپنے کافروں سے صبح لڑنے کے لیے کوئی تیاری نہ کریں، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، صبح نے ان کو باندھ کے سواریوں پہ بٹھا کے تو مکہ لے جائیں گے، پھر وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ حساب کتاب کریں گے۔ جب یہ بات کہنے لگا نا تو اس جاسوسی کرنے والے نے کہا پہلے پوری بات تو مجھ سے سن لے، تجھے اتنی جلدی ہے جواب دینے کی؟ کہنے لگا میں جس کے پاس گیا ہوں نا اس نے سر سجدے میں رکھا ہے، وہ سارے شہادت کی دعا کر رہے ہیں، ان کا جو جذبہ میں نے دیکھا ہے، ان کی طاقت میں جو دیکھ کے آیا ہوں، وہ سارے مرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے، بچوں سے لے کے بوڑھوں سے لے کے حضور کے جتنے ساتھی آئے ہیں وہ سارے ہی اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا جو جذبہ ہے، جو ولولہ ہے، جو طاقت ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہاڑ کے اوپر نہ صحابہ نے انتظام کیا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کون ہے جو محبوب کی حفاظت کرے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اے علی شیر خدا میں جو ہوں محبوب کی حفاظت کرنے والا، میں جو ہوں محبوب کی پہرے داری کرنے والا، خدمت کرنے والا، ڈیوٹی کرنے والا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں ساری رات دیکھتا رہا، ادھر محبوب سجدہ ریزی کر رہے ہیں، سجدہ ریزی کر رہے ہیں محبوب، اور ادھر کافر جو ہیں وہ شرابیں پی رہے ہیں، طرح طرح کے گانے گائے جا رہے ہیں، اور محبوب ساری رات مصلی پہ سجدہ کر رہے ہیں، اور محبوب اپنی رب کی بارگاہ میں عرض گزاری کر رہے ہیں۔ محبوب سجدے میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور اپنے رب کو منا رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزارشات کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ساری رات گزر رہی ہے پر محبوب سجدے میں ہی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ محبوبہ آپ سر تو اٹھائیں، دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کر دیا ہے، کتنی ہماری مدد کر دی ہے۔ حکم آتا ہے محبوب میں نے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیے ہیں۔ ہاں عرض کی یا اللہ 1000 فرشتے؟ پھر میرے رب نے فرمایا 3000 فرشتے بھیج دیے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا میں نے 5000 بھیج دیے ہیں۔ تو عرض کی یا اللہ ہمیں تو تیری ضرورت ہے۔ ہاں پھر حکم ہوا انی معاکم محبوبہ میں نے فرشتے بھی بھیجے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اسلام یہ نہیں کہتا سالانہ پاس رکھو، آپ اپنی مدد کے لیے کسی کو تیار نہ کرو، لیکن اگر تمہاری نظر خدا پر نہیں ہے، آپ جو کچھ مرضی کر لیں، آپ حق پر نہیں ہیں تو تمہیں فتح نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ فضائے بدر ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تمہارے پاس ظاہری ساز و سامان نہیں ہے لیکن آپ حق پر ہیں، آپ اخلاص کی دولت ہے آپ کے پاس، بظاہر طور پر آپ کو شکست ہو رہی ہو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، آپ کو ہی حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ اگر آپ ظاہری طور پر حق پر نہیں ہیں پھر آپ جتنا مرضی جج مہنگا کر لیں، خرید لیں، اقتدار سے فائدہ لے لیں، لیکن اللہ آپ کو فتح
عطا نہیں فرمائے گا۔ فتح حق اور سچ والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدہ ریزی میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک راوی ہیں، تمام محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جنگ سے نہ ایک دن پہلے میرے آقا کریم رؤوف الرحیم میدان بدر میں حضور تشریف لائے، اور میرے آقا کریم نے نا ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک پڑی ہے، پکڑ کے نا حضور نے وہاں پہ لائنیں لگائیں اور صحابہ سے فرمایا اپنی صفیں سیدھی کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندے نماز کے لیے صفیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں نا، میرا رب آسمانوں سے دیکھ کے مسکراتا ہے، دیکھو یہ میرے بندے میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کے لیے کس طرح صفیں درست فرماتے ہیں۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا جب تم صفیں درست کر رہے ہوتے ہو، اللہ تمہارے دلوں کو درست کر دیتا ہے، اس کا تعلق اپنے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ نماز میں صفیں سیدھی کرنے کا اس قدر ثواب ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جنگ سے نہ ایک دن پہلے ہی حضور اپنی چھڑی سے نشان لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انس صبح اس جگہ ابو جہل مرے گا، صبح اس جگہ عتبہ مرے گا، عتیبہ مرے گا، شیبہ مرے گا، واصل جہنم ہوگا۔ یعنی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو سارے صحابہ لڑ رہے تھے، پر میں نے تو حضور کی لکیروں کی طرف ہی نظر رکھی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جہاں میرے محبوب نے اپنی چھڑی سے لکیریں لگا دی تھی نا، این اسی جگہ پہ سارے کافر مرے، این اسی جگہ پہ، این اسی جگہ پہ حضور نے جہاں جہاں نشان لگا دیے تھے اسی جگہ کافر مرے تھے۔ یہ میرے محبوب کا علم غیب ہے، حضور اپنے غلاموں کی بھی خبر جانتے ہیں۔ اللہ نے میرے محبوب کو، اپنے آقا کو، ساری کائنات کی جو خبریں ہیں وہ عطا کر کے بھیجی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے ہی نشانی لگا رہے ہیں۔ اب جنگ کا آغاز ہوا نا، ادھر سے ولید آیا، عتبہ، شیبہ آئے، تو ادھر سے انصاری صحابی گئے، تو وہ عرض کرنے لگے حضور سے، اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ ہماری توہین ہے کہ ہم انصار سے لڑیں، ہمارے سامنے اگر کسی کو بھیجنا ہے تو قریشیوں سے بھیجیں، ہاشمیوں سے بھیجیں، ہماری توہین ہے، ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو، جب گئے نا یہ صحابہ کرام تو جاتے ہی ان کافروں کو واصل جہنم کیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح زخمی ہو گئے، بوڑھے صحابی تھے، جب زخمی ہو گئے نا تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھاگتے ہوئے گئے، ان کو اٹھا کے نا حضور کی بارگاہ میں لے آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو مار آیا ہوں اور آپ کے غلام کو بچا کے آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ اس قدر جرت و بہادری سے، استقامت سے اب 70 کافر جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ کتنے کافر؟ 70 کافر۔ ابو جہل کو 2 ننھے شہزادوں نے، معوذ اور معاذ نے، کس طرح واصل جہنم کیا، اور امیہ بن خلف جو حضرت بلال حبشی کو پہ بڑا ظلم کرتا تھا، بڑی سزائیں دیتا تھا، میدان بدر میں امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کے ہاتھوں چڑھ گیا۔ آپ نے اس قدر تلواروں سے اس کو زخمی کیا، اس قدر واصل جہنم کیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس دن معافیاں مانگتا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اے بلال اتنی معافیاں مانگ رہا ہے، اس کو معافی نہ کر دیں؟ تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں اس نے اس قدر دکھ دیے نا میرے محبوب کو، میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، اس کو واصل جہنم ہی کروں گا۔ میرے آقا کریم کے سارے صحابہ، 14 صحابہ شہید ہوئے میدان بدر کے اندر۔ آج شاید اس قدر جس طرح ہمیں اسلام سے محبت ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہے، ہمیں ان صحابہ کے نام تو اس طرح یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک پیغام اور رستہ امت تک، حضور کے غلاموں تک پہنچا دیا ہے کہ اگر فضائی تمہارا جو نظر کا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو تو پھر اللہ مدد کر دیا کرتا ہے، پھر تمہیں شکست کسی میدان میں نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہارے پاس سارا کچھ ہے، رات کو تمہارے مسلح آباد نہیں ہے، رات کو آپ گانے سن کے سو رہے ہیں، بے حیائی کر کے، فحاشی دیکھ کے سو رہے ہیں، پھر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔
اگر اس کی رحمت کے طلبگار ہو پھر رات کو نہ سجدہ ریزی میں بسر کرنا پڑے گا، رات کو اللہ کے حضور سجدہ ریزی میں، شب داری میں، تلاوت قرآن میں میرے آقا کریم کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے نہ بسر کرنا پڑے گا۔ جب سارے کافر واصل جہنم ہو گئے نا 70 کے قریب، تو حضور کو فتح نصیب ہوئی۔ اب اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا ان سارے کافروں کو نا ایک کنویں میں پھینک دو۔ امام نسائی نے اور امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، جب کنویں میں پھینک دیا نا تو اللہ کے رسول نے ایک ایک کافر کا نام لے کے کہا، او فلاں کے بیٹے اور فلاں ابن فلاں کے بیٹے، تم نے دیکھ لیا ہے میرے رب کے وعدے کتنے سچے ہیں، تم نے دیکھ لیا میرا رب کتنا سچا ہے، وہ کتنا مہربان ہے مجھ پر، میرے غلاموں پر۔ جب نام لے کے مخاطب کر رہے تھے نا تو حضرت عمر فاروق پاس بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں اور ویسے بھی واصل جہنم ہوئے ہیں، کافر ہیں، یہ کیسے آپ ان سے کیوں مخاطب ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح یہ کافر بھی سن رہے ہیں۔ اگر کافر سن سکتے ہیں تو داتا گنج بخش علی اجمیری کیوں نہیں سن سکتے؟ اگر کافر مرنے کے بعد اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح زندہ سن رہے ہیں تو کیا میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے نہیں دکھ سن رہے؟ حضور اپنے غلاموں سے کوئی بے خبر تو نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے متعلق عام میت کی یہ شان ہے، مردے کی یہ شان ہے کہ آپ اس کو قبر میں رکھ کے دفنا کے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پیروں کی قدموں کی آہٹ جو میت والا ہے وہ قبر میں سنتا ہے۔ عام میت والا سن سکتا ہے تو رحمت للعالمین نبی کیوں نہیں سن سکتے؟ حضور کیوں نہیں سن سکتے؟ عام بندوں کی یہ شان ہے تو والضحیٰ کے چہرے والے کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم جب تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت میرے آقا کے دربار کا عالم۔ جب فتح نصیب ہو گئی نا تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بڑا ٹیکنیکل طریقے سے، میں نے بڑی دنائی سے لڑی ہے، بلکہ بار بار قرآن کی وہ آیت تلاوت کرتے رہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یعنی ہمارا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم جہاں پہ ہمارے اندر نقص پیدا ہوتا ہے نا، خرابی ہوتی ہے، ہم اچھائیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور ناکامیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، حالانکہ اپنے اعمال کی سزا نہیں دیتے۔ جن کی نظر اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہوتی ہے وہ اپنی ناکامیوں کو، خرابیوں کو، کمزوریوں کو اپنی ذات سے جوڑتے ہیں اور اپنی اچھائیوں کو اپنے رب کے فضل سے جوڑتے ہیں، اس کے کرم سے جوڑتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی آپ جنگ لڑ رہے تھے، رات کا وقت ہے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ پہلے ہی بڑا تھوڑا ہے، خبر ملی کہ عیسائیوں کے لیے نا ایک بحری بیڑا پورا بھار کے اسلحے کا وہ آ رہے ہیں۔ جب پتہ چلا تو آپ نے نا مسجد اقصیٰ میں رات کو مصلی بچھا لیا۔ ذرا دیکھیں سوشل میڈیا پہ کہ کس طرح مشکل حالات ہیں، مسجد اقصیٰ میں وہ نماز ادا کس طرح گولیوں کے سائے میں ادا کر رہے ہیں۔ میں اور آپ ان حالات تو ہمارے اوپر نہیں ہیں، امن والے ہیں، سکون والے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے گھروں کو ہم اس طرح آباد نہیں کر رہے، سجدہ ریزی نہیں کر رہے۔ دیکھیں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ایمان کا جو تعلق ہے، ایمان ہمارا اندر ہے کتنا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا نا تو رات کو مصلی بچھا لیا، اب ساری رات روتے رہے، عرض کرتے رہے یا اللہ تیرے بندے پہلے ہی کمزور ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ساز و سامان نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی نا تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی کہنے لگے حضور آپ بھی دعا کریں۔ تو وہ بزرگ مسکرا کے فرمانے لگے وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا وہ تو پانی کے اندر ہی تباہ ہو گیا، وہ تو ڈوب گیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں جو تو نے آنسو بہائے تھے نا تیرے آنسوؤں میں ہی غرق ہو گیا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد واقعی خبر ملی کہ وہ بحری بیڑا جو ڈوب گیا ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ بھائی جب ہم دین کے کام کے لیے اخلاص کے ساتھ اور حق کے ساتھ
اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پہ آتے ہیں نا، اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ پھر اللہ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا ہو، فضائے بدر پیدا ہو، پہلے حق کا راستہ ہو، پھر اندر اخلاص ہو، پھر تمہیں زندگی کے کسی میدان میں شکست نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور جتنے بھی شہدائے بدر ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کی اس قربانیوں کے صدقے سے اللہ میری اور آپ کی اور پورے امت مسلمہ پر اپنا کرم فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔